اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود اور سلام ضرور بھیجیں۔ دوستو، جب سے یہ کائنات معروض وجود میں آئی ہے تب سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اسی طرح ہماری طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوستو، جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ان سب کو کچھ معجزات عطا کیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات عطا کیے گئے۔ بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے۔ آج ہم ان چند معجزات کے بارے میں بات کریں گے جن کا شاید آپ کو پہلے علم نہ تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم معجزے کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 344 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو رجاء نے عمران کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم رات بھر چلتے رہے اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ اہم اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا، اور پھر فلاں، اور پھر فلاں۔ ابو رجاء نے سب کے نام لیے لیکن عوف کو یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی، اور وہ ایک نڈر دل آدمی تھے، بس زور زور سے تکبیر کہنے لگے۔ اس طرح با آواز بلند آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دور چلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا، اور وضو کیا اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی طلب کیا۔ ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی جو پانی کی 2 مشکیزیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ کل اس وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اس وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی، آج یہاں پہنچی، پر ہمارے قبیلے کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا اچھا
وہی جن کو لوگ صابی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جسے تم صابی کہہ رہی ہو، اچھا اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا، پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا۔ اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا اور تمام لشکریوں میں پیغام بھیج دیا کہ خود بھی سیر ہو جائیں اور اپنے جانوروں کو بھی سیر کر لیں۔ تو اس پانی سے نہ صرف انسان بلکہ وہاں موجود تمام جانور بھی سیر ہو گئے۔ جتنے بھی لوگ تھے سب نے پیٹ بھر کر پانی پیا، اور جس شخص کو غسل تھی اسے بھی برتن بھر کر نہانے کے لیے پانی دیا گیا۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیا جا رہا ہے، اور اللہ کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، اجوا، آٹا اور ستو اکٹھا کیے۔ یہاں کے بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا، تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو سونپ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ پھر وہ اپنے گھر آئی، دیر کافی ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا ایک عجیب بات ہوئی، وہ یہ کہ مجھے 2 آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابی کہتے ہیں۔ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اللہ کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی، یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور نزدیک کے مشرکین پر حملہ کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا، کیا میرے خیال میں یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔